ایک بات. اور دوسری بات, ابو بکر بھی نبی کی درسگاہ کے پڑے ہوئے, حضرت عمر بھی نبی کی درسگاہ کے پڑے ہوئے. آج مفتی صاحب کا شاگرد کوئی غلطی کر دے, ان سے پوچھا جاتا ہے کیا پڑھایا ہے, آپ کے شاگرد نے غلطی کی ہے, یہ کہتے میں حساب کتاب کروں گا, میں پوچھوں گا اس سے بلا کر کے میں نے تربیت تو ایسی نہیں دی تھی, میں نے سبق تو ایسے نہیں پڑھائے تھے, میں نے اس کو دیانتدار بنایا تھا, میں نے اس کو انصاف پرور بنایا تھا. اگر آج کے استاد کا شاگرد غلطی کر جائے, ذمہ داری استاد پہ آتی ہے. زبان کو تالا لگا, ابو بکر پہ بھونکنے والے, بات ابو بکر تک نہیں رہتی, بات نبی کی درسگاہ تک جاتی ہے. عمر پہ بھونکنے والوں, بات عمر تک نہیں جاتی, بات نبی کی درسگاہ تک آتی ہے. خدا کی قسم, پڑھانا تو بڑی بات ہے, جسے میرا نبی ایک نکاح دیکھ لے, خدا کی قسم وہ بلال اتنی عظمتوں والا ہو جاتا ہے کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے لگ جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اس لیے سیدھی سی بات ہے, نوجوانوں آپ یہ مت کہنا کہ ہمارے یہاں کوئی رافضی نہیں ہے, ہمارے گھر بھی کوئی وہابی نہیں ہے, لیکن جب سے موبائل آیا ہے نا کمروں کے اندر, رافضی بستر تک آ گیا. اللہ, اپنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بیٹھے بیٹھے وائرل ہے. کوئی جانے کی ضرورت نہیں, کوئی جانے کی ضرورت نہیں, بات لاجک پہ کرتے. اور ہمارا سائنس پڑھنے والا نوجوان نا کہتا بات تو ٹھیک ہے یار, وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لمحے میں عرشوں پہ گھوم آئے. سمجھ میں آنے والی بات ہے, حضور تو ہماری طرح تھے, ہماری طرح نہ ہوتے تو آمینہ کے گھر پیدا کیوں ہوتے, ہماری طرح نہ ہوتے تو عبداللہ کے لختے جگر کیوں ہوتے, مکے میں کیوں چلتے, کیوں پتھر لگتے, کیوں کانٹے لگتے. تو جوان جو ہے نا بہ جاتا ہے, کہتا بات ٹھیک ہے. نوجوانوں میری بات بہت غور سے سنیے گا, آپ کو اپنا محبوب بنانا ہونا تو بڑا انتخاب کرتے ہیں, بڑا سوچتے, بڑا چھانتے ہیں. انہیں اپنا محبوب بنانا ہو چھان پھٹک کے بناتے, ان کو اپنا بنانا ہو بڑا سوچ سمجھ کے, بڑا تلاش کر کے کسی کو دل دیتے. اب ذرا سوچ کے بتا, اگر تجھے اور مجھے اپنا محبوب بنانا ہو تو چھان پھٹک کے بناتے ہیں. جس رب نے کائنات کو بنایا اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. بے شک بے شک, اور جب اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو پھر کتنا حسین بنایا ہے, بے شک. ہے نا, کتنا حسین بنایا. میں ایک چھچندر کی گفتگو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اویس کرنی نے دانت توڑ لی حضور کے عشق میں. یہ لاجک ہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کوئی کسی کے محبت میں دانت کیسے توڑ سکتا ہے. میں کہتا کاش میرے سامنے ہوتا, میں تیرا گلا پکڑتا, زبان کھینچ کے کہتا دانت کی بات تو چھوٹی کی ہے, میرے نبی کی ذات تو یہ ہے, میرے نبی کی عظمتیں تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مشت میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کی بات کرتا میرے نبی پہ لوگ گردنیں کٹانے تیار رہتے. ہاں, رب نے یہ عظمت محبوب کو عطا فرمائی ہے. کئی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کبھی یہ الزام نہ لگائیے گا ابو بکر نے حضرت علی کا حق چھینا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ حیدر کرار سے کوئی اتنا چھوٹا تنکا بھی چھین کے لے جاتا. ابے وہ تیرا علی ہوگا جو کمزور ہوگا, ہمارا علی اتنی طاقت والا ہے کہ جب اس کی شمشیر چلتی ہے ہوائیں تڑپ کے کہتی ہے شاخ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. خیریت ہے نا سارے لوگ, ذرا سارے کہہ دینا یا رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد ہاشمی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان شہیدان کربلا, شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشمی صاحب قبلہ جو خود بھی اچھے خطیب ہیں, لوگوں کی مہربانی کہ اپنے ہوتے ہوئے مجھے اس کرسی پہ بیٹھنے کا موقع دیا ہے.
بڑے لوگ ہیں, بڑے فیصلے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کا آپ کو مکمل خطاب سننا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت تشریف لے آئے ہیں, بھرپور تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیے. یقیناً پوری محفل آ چکی ہے. مفتی صاحب آ گئے تو سمجھو پوری محفل آ گئی ہے نا. سارے تیار ہیں نا؟ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں اور بڑی بات کرنے لگا ہوں. تیار ہیں سارے؟ ڈٹ کے بولنے ذرا یا رسول اللہ, اور ڈٹ کے بولیں یا رسول اللہ. اتنی زور سے بولو کہ آواز یہاں سے اٹھے, کربلا ہوتے ہوئے نجف اشرف کے راستے حضور کے گنبد خضرا تک پہنچ جائے. بے شک سبحان اللہ. سوالے بھی بولے یا رسول اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا تھا, یہ الزام نہ لگائیے. ہمارا علی علی ہے, علی علی ہے. وہ کئی کلو کا آدمی پٹک دیتا ہے. یہاں تو سارے ہی لگ بھگ پون کونٹل کے بیٹھے ہیں. ڈٹ کے بولتے ہیں نا مولا, اور زور سے مولا علی. آقا فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا علی, میں جس کا مولا علی. تو پھر سارے بولے نا مولا, اور ڈٹ کے بولے مولا علی. علی. ٹھیک ہے نا, توجہ ہے سارے لوگوں کی. بہت غور سے سنیے گا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہاں جی, آج سنی علی علی کر رہے ہیں, اور شکر ہے ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے, ہم سینہ کھول کے علی علی کرنے والے لوگ ہیں. بے شک سبحان اللہ. کھول کے علی علی کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا علی وہ ہے جسے نبی نے, جس کو نبی نے اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے. بے شک. ہے نا, کندھے پہ حضور نے سوار کیا. حضور فرماتے ہیں, جبکہ حضور سب جانتے, پھر کہہ رہے علی ہاتھ کدھر پہنچ گیا, کہاں پہنچا علی ہاتھ؟ کہتے ہیں حضور اجازت دیں تو عرش کا پایا پکڑ لوں. واہ واہ واہ. جب وہ کام نبٹ گیا تو بولے اترو, کودے, پھر ہنسنے لگے. حضور نے فرمایا علی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا حضور اتنی اوپر سے کودا ہوں چوٹ بالکل نہیں لگی. بے شک. تو علی 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 ہے, علی علی ہے. یہ جو منافقت پیدا کی جاتی ہے حضور کے صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان, یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. سچ تو یہ ہے ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو کندھے پہ بٹھایا, وقت کا امیر المومنین ہے, مسلمانوں کا امین ہے, امیر ہے, خلیفہ وقت ہے. حسن کے پیر ابو بکر کے سینے پہ لگ رہے ہیں. کسی نے کہا بچے کو کندھے پہ بٹھا رہے ہیں. فرمایا تم جس بچے کو دیکھ رہے ہو نا, میں نے اس بچے کو اسی طرح حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح ان کو حضور کے بولو کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. ایک ایک سنت ادا کرتے تھے حضور کے صحابہ, ایک ایک طریقہ ادا کرتے تھے. اور بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, یہ بڑے لوگ دعائیں دیں گے, میں ایک اور بڑی بات ثابت کرنے لگا ہوں. سنو, اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ والے بھی ہیں, اور ہم سبق پکا کر لو یاد, ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت والے بھی ہیں. بہت غور سے سنیے گا, صحابہ کا رشتہ اہل بیت سے کیسا ہے, بہت غور سے سنیے. میری انگلی کی طرف دیکھیے, کوئی چیز ان کی مثال نہیں بن سکتی, بے شک. لیکن تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں. داہنی جانب وہ چل رہا ہے جو صداقت کا امام ہے, بے شک. بائیں جانب وہ چل رہا ہے جو عدالت کا امام ہے. بے شک. بولو سبحان اللہ. صداقت کے تاجدار کو ابو بکر کہتے ہیں, بے شک. بے شک. عدالت کے تاجدار کو, جو بول کے سلامت ہے ماشاءاللہ, عدالت کے تاجدار کو عمر کہتے ہیں. بے شک. اور آپ سمجھ جائیں گے اشارے میں, بیچ میں وہ چل رہا ہے جو ولایت کا تاجدار ہے. بے شک. بے شک. مولوی بیچ میں, کیا بات ہے, مولا ہے کائنات. ابو بکر نے کہا یار علی تم بھی جوان ہو, بیٹی حضور کی بھی بڑی ہو گئی ہے فاطمہ, ایک کام نہ کرو. کہا کیا؟ کا رشتے کی بات شروع کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دے. یہ پہلی بات کس نے کہی رشتے کی؟ حضرت
ابو بکر صدیق نے اے ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اب حضرت ابو بکر صدیق کے جواب میں حضرت علی کہتے ہیں یار ہمت نہیں ہوتی، چاہتا تو ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. بائیں جانب سے حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا کہ یار علی ہم تیرے ساتھ ہیں نا، آج دل کی بات حضور سے کہہ ہی ڈال. سبحان اللہ. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کا، آج اپنے دل کی بات کہہ ہی دو. حضرت علی کی ہمت بندائی کس نے؟ ابو بکر و عمر نے ہمت بندائی، اور ہمت بندانے کے بعد آگے لے گئے جہاں حضور بیٹھے سامنے آ کے علی بیٹھ گئے. اب علی صرف ولایت کا مرکز نہیں، شرافت اور غیرت کا مرکز بھی علی ہے. بے شک. ہاں حیا کا محور ہے علی. بات تو ساری طے ہو گئی لیکن ہمت نہیں ہو رہی. قربان جاؤں اپنے نبی کے کہ جو بغیر پوچھے دلوں کا حال جان لیتا ہے. حضور کہہ رہے علی کیسے آئے ہو؟ کوئی تمنا ہے؟ کوئی تمنا ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ حضور بس آپ کہو نا جو کہنا چاہتے ہو. حضور ہمت نہیں ہو رہی. فرمایا علی جو تم کہنا چاہتے ہو وہ میں کہہ کے سنا دوں. بے شک بے شک. بولو یار جو سننی ہے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی جو تم کہنا چاہتے ہو وہ میں کہہ دوں. کہتے ہیں فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ کا میرے ماں باپ تیرے قدموں پہ قربان. حضور بتائیں نا. فرمایا علی یہ سوچ کے آئے ہو نا کہ میری بیٹی کا ہاتھ مانگو گے؟ فرمایا علی تو بعد میں آیا ہے، تجھ سے پہلے ابھی جبریل نے آ کے تمہارے رشتے کی خبر مجھے عطا کی. واہ 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 کیا بات ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے علی تم بعد میں آئے ہو، ابھی جبریل آ کر کے گئے ہیں، بتایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے. اب میرے نبی فرماتے ہیں علی سنو، میں نے جبریل سے کہا تھا جب نکاح ہوتا ہے نا تو کوئی وکیل بھی تو ہوتا ہے. جب میرے علی اور فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا تو وکیل کون بنا ہے؟ جبریل کہتے ہیں وکالت کا حق رب نے عطا کیا ہے. کہا پھر بتاؤ تو سکی جب نکاح ہوتا ہے خطبہ کس نے پڑھا؟ اب جبریل کہتے ہیں سرکار نکاح کا خطبہ جبریل نے پڑھا تھا. کہ تمہارا نکاح عرشوں پہ ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت مل گئی ہے. یہ کہہ کے میرا نبی اٹھا ہے، جیسے اٹھ کر کے چلے گئے پیچھے سے جبریل آ جاتے ہیں. سرکار کدھر جا رہے ہیں؟ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جا رہا ہوں. سرکار کس لیے؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے. کہ میں نے تو خبر دی تھی کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے علی کا نکاح فاطمہ سے ہو چکا ہے. کہا جبریل یہ سچ ہے کہ نکاح علی کا فاطمہ سے ہو چکا ہے، لیکن بات صرف فاطمہ کی تو نہیں ہے، قیامت تک آنے والی میری امت کی ایک ایک بیٹی کا معاملہ ہے. آج اپنی فاطمہ سے اجازت لے کر کے میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو، جب بیٹیوں کی رشتے کی باری آیا کرے اپنی مرضیوں کی خاطر بیٹیوں کے گلے قربان نہ کیا کرو، اپنی ناک کی خاطر بیٹیوں کی زندگی تباہ نہ کیا کرو، اپنی انا کی خاطر بیٹیوں کی زندگی پر بربادیوں کے بلڈوزر نہ چلایا کرو. یہ میرا نبی پیغام دے رہا ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب بیٹوں کے نکاح اور رشتے ہوتے ہیں 6 بار بیٹے سے پوچھا جاتا ہے فلاں کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، بتا تیری مرضی ہے کہ نہیں؟ ماں کہتی ہے بتا بیٹے خالہ کی بیٹی سے رشتہ کر رہے ہیں، بابا تیری کیا رائے ہے؟ ڈٹ کے کہہ دیتا نہیں کرنی ہے اس سے. پھر کہا جاتا ہے فلاں کی بیٹی ہے، کہا مجھے پسند نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک مثال بیٹی کی ایسی نہیں ملتی ہے جہاں باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کسی شرابی کے پلو سے باندھ دیا ہو تو بیٹی نے انکار کیا ہو. خدا کی قسم بیٹیاں گردن جھکا کر کے شرابی کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہیں، کبابی کے ساتھ گزار لیتی ہیں، جواری کے ساتھ گزار لیتی ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرتی ہیں، کبھی شکایت نہیں کرتی ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے دل پہ پتھر نہیں ہوتا ہے. وہ جانتی ہے اگر ایک آنسو میرے باپ نے میری آنکھ میں دیکھ لیا شاید پوری زندگی میرا باپ چین سے سو نہیں پائے گا. 1000 گالیاں کھا کر کے بیٹیاں باپ کی دہلیز پر مسکراتی ہوئی آتی ہے. ابا کہتا بیٹی کیا حال ہے؟ مسکرا کے کہتی شکر ہے جی ابا بڑی اچھی کٹ رکھی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ان سے پیچھا چھٹانے کی کوشش نہ کرنا. اندھے بہرے لولے لنگڑے اپاہج کے ساتھ دے دینا لیکن کسی شرابی کے ساتھ نہ بھیجنا، کسی جواری کے ساتھ نہ بھیجنا، کسی بدبخت کے ساتھ نہ بھیجنا. خدا کا واسطہ ہے سنو بیٹیوں کے دل رکھا کرو، مان رکھا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے درد کی وارث ہوا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس نعرہ حیدری. جو ہے سارے لوگوں کی ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اور زور سے بولو نا یا رسول اللہ. نوجوانوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے, بڑے ادب سے گزارش کروں گا خدا کا واسطہ. سنو, دو چیزیں ہیں آج, ذکر حسین بھی ہے اور فکر حسین بھی ہے. بے شک بے یہ شک. دو باتوں پہ بات کر رہا ہوں. آج ذکر حسین بھی اور فکر حسین حسین بھی اور فکر. شاید ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کے آنگن میں بہن یا بیٹی نہ ہو. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جوانوں سے میری گزارش ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی یا بہن نہ ہو. سچ بتانا, دل پہ ہاتھ رکھے, وہ بہن جس سے پوری زندگی ہم لڑتے رہتے ہیں, جب رخصت ہو گھر سے چلی جاتی ہے نا, تو اس کے بغیر پھر گھر میں من نہیں لگتا ہے. میں نے کئی باپوں کو دیکھا ہے, کئی باپوں کو دیکھا ہے, کئی باپوں کو دیکھا ہے کہ جو 8 بیٹے 7 بیٹے 9 بیٹے اللہ نے دیے, بیٹی شادی کے بعد چلی گئی ہیں, بیٹوں کے پاس مرسیڈیز BMW فراری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, لیکن جب بیٹھتا ہے نا باپ بیٹوں کے بیچ میں, پوچھو کیا حال ہے, کہتے ہیں جب سے بیٹیاں گئی ہیں پورا آنگن ہی اجڑ گیا ہے, پورا آنگن ہی اجڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ بیٹے جو ہیں نا, بیٹے وقت نہیں دیتے ماں باپ. وقت دیا کرو یار, وقت دیا کرو. بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھا کرو. تمہارے تو سینکڑوں یار ہوں گے, ان کا تو کوئی یار بھی نہیں. اتنے کمزور ہو گئے کہ رشتہ دار تک چھوڑ گئے ساتھ. یار کوئی نہیں بچا بھائی, سارے چھوڑ کے. کم سے کم تم تو انہیں وقت دے دیا کرو. تم میرا نبی جا رہا ہے نا کس کے پاس؟ بیٹی کے پاس. بیٹی سنیں ذرا توجہ سے, بیٹی توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ سن رہے میری باپ آواز آ رہی ہے نا؟ حضور گئے, بیٹی جی بابا کیا کر رہی ہو؟ ابا روٹی بنا رہی ہوں. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اٹھو. عرض کرتی ابا ایک روٹی رہ گئی ہے, اجازت ہو تو بنا لوں. کہا نا, فوراً اٹھ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اگر ایک روٹی کا بہانہ بنا کے نا تمہاری نکاح میں دیری ہو گئی تو امت اس کو دلیل بنا کے بیٹیوں کے نکاح کرنے میں دیر کر دے گی. بے شک بے شک. سن رہے میری بات؟ بیٹیوں کے نکاح کرنے میں امت دیر کر دے گی. فاطمہ اٹھو. خاتون جنت اٹھی. ابا کیا بات ہے؟ اب سنیں بہت غور سے. ابا کیا بات ہے؟ کہا دروازے پہ علی آیا ہے. کیا بات ہے؟ دروازے پہ علی آیا. ابا کیوں؟ بیٹی نکاح رشتے کا ارادہ ہے. تمہاری کیا رائے ہے؟ باز آپ تک پوچھ رہے تمہاری کیا رائے؟ کیا رائے ہے؟ اب خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا ابا جس میں تیری رضا ہے اس میں فاطمہ کی رضا ہے. فاطمہ کوئی اپنی بات الگ سے رکھتی نہیں. ابا جو تیری پسند ہے وہ میری پسند ہے. میں بیٹیوں سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کا واسطہ, کبھی باپ کی پسند پہ اپنی پسند کو ترجیح مت دینا. کبھی مت دینا, کبھی مت دینا باپ کی پسند کو اپنی پسند. کبھی یہ کوشش مت کرنا کہ ہم باپ کی بات ٹال سکیں, اور کسی کے جھوٹے باتوں میں مت آنا. اگر کوئی تجھ سے لاکھ کہے کہ تو میرے پاس آ جا, میں تجھے آسمانوں کی سیر کراؤں گا, لاؤ قرآن رکھو میرے سر پہ, میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جو عزت ایک بچی کو باپ دے سکتا ہے دنیا کا کوئی رشتہ دار نہیں دے سکتا. بے شک بے شک. کیا بات ہے, بے شک. دیتے گا کوئی رشتہ دار نہیں دے سکتا ہے. یہ چھلنی کے اندر سے زخم ہوں گے اس کے اندر. جب پتا چلتا ہے فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی, اس نے باپ کا منہ کالا کر دیا, اس نے خاندان کی ناک کٹا دی ہے. دیکھو بیٹیوں خدا کا واسطہ ہے, تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کسی کے دھوکے میں نہ آنا, کسی کی باتوں میں نہ آنا. جو بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے چلی جاتی ہیں, جنہوں نے مذہب بدل دیا, دین چھوڑ دیا, کچھ دن گزرتے ہیں یا تو ریلوے ٹریک پہ ملتی ہے یا
ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या जहर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब क़िबला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल, बेशक तोल ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लगी थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था बिस्मिल्लाह ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन खातूने जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातूने जन्नत की जूतियों बराबर, न मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे आपकी रजा, अब हुजूर कहते हैं फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली है ना, वरना तो जिंदगी बीत गई। हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातूने जन्नत खामोश है, ठीक है राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना उसके पास सोना चांदी नहीं है, यहां तक कि अपना घर भी नहीं है, लेकिन फातिमा सुन मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है। बेशक प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार प्यार करता है। फातिमा मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, है ना, कितनी बड़ी बात है। दूल्हा वो है जो हैदर करार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है।
نکاح ہو گیا، اب حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. فرمایا ام سلمہ اس وقت کے بعد جھوٹ بیان کر رہا ہوں. حضرت عقیل کو حضرت علی نے بھیجا، جاؤ حضور سے جا کے عرض کر دو کہ فاطمہ کو رخصت کر دیں، گھر میں روٹی کی دقت ہے، کام کی دقت ہے. خبر آ گئی. حضور نے کہا ام سلمہ کا جی یا رسول اللہ، کہا ذرا نئی چادر لے کے آؤ. حضور کیوں؟ کہا آج بیٹی رخصت کرنی ہے نا، نئی چادر اڑا کے بھیجنی ہے. سنے ایک ایک بیٹی ایک ایک بیٹا کان کھول کے سنے. آج تو لوگ کتے ہو گئے، دولت کے کتے. جہیز ان کے لیے کتے کے آگے پھینکی ہوئی ہڈی سے بدتر خوراک ہو گئی ہے. ہاں 10-10 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنے والے بھیڑیے یہ کیا جانے بیٹیوں کی قدر کیا ہوتی ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے بیٹی دے دی اس نے کائنات کا خزانہ دے دیا ہے. بے شک بے شک. بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا ہے. ابھی اپنی مراد آباد کی بات ہے. باہر تھا تو میں نے دیکھا تھا، اڑیسہ میں یا گجرات میں تھا میں، تو میں نے دیکھا تھا ایک بارات صرف اس لیے لوٹ گئی کہ لڑکی والے لڑکوں کو مانگی ہوئی رقم پوری نہ دے سکے. اللہ. صرف اس لیے بارات لوٹ گئی کہ لڑکے والوں کو مانگا ہوا پیسہ نہ مل سکا. سنو، جو دولت مانگتے وہ پوری زندگی کتے رہتے. کیا رہتے ہیں؟ جو نیت نہیں رکھتے بھیک مانگنے کی وہ بولے میرے ساتھ، جو دولت مانگتے ہیں وہ ہمیشہ کتے رہتے ہیں. اور آپ سے میری گزارش ہے، جب بیٹی دو تو بھیکاری کو مت دینا. جی جی بے شک. بیٹی دینا تو بھیکاری کو مت دینا، اس لیے کہ بھیکاریوں کے آنگن میں بھیکاری پیدا ہوتے ہیں. بے شک بے شک. بیٹی جب بھی دو بادشاہوں کو دینا، بے شک. کیونکہ بادشاہوں کے آنگن میں شہزادے آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کروڑ پتی چوتیوں کی ٹوکر پہ جو کسی بیٹی سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کرے، اور وہ چھپر والا ہمارے سر کا تاج جو بیٹی کو کل جگہ سمجھ کے لے آئے، خدا کی قسم ایسی دولت والے پہ لعنت برستی ہے، ایسے چھپر والے پہ خدا کی رحمت برسا کرتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. بے شک بے شک. ذرا سارے کہہ دینا یا حسین. بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ اتنے سونے کے بدلے میں تمہارا نکاح ہی سے کیا جا رہا ہے. خاتون جنت نے کہا با سونے کی عادت تو کبھی بچپن سے ڈالی نہیں گئی فاطمہ کی، سونے کی نیت تو کبھی بچپن سے ڈالی نہیں گئی فاطمہ کی. کہا بیٹی پھر؟ کہا مہر میں سونا نہیں چاہیے. کہا پھر؟ کہا حضور میں نے آپ کو راتوں میں اٹھ کے روتے دیکھا ہے، میں نے آپ کے سجدوں کو طویل ہوتے دیکھا ہے. ابا میں دیکھتی رہتی تیرے پیروں پہ ورم آ جاتا، ابا آپ کا قیام چھوٹا نہیں ہوتا یہاں تک کہ رب کا قرآن نازل ہو جاتا. ابا میں نے تیری آنکھ کے آنسو دیکھے ہیں. آج فاطمہ کو مہر میں سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے. بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہا بس امت کی مغفرت کا پروانہ مل جائے، یہی فاطمہ کا مہر ہو جائے گا. ابھی یہ بات سیدہ کائنات کے منہ سے نکلی ہے، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، ایک تحریر لا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آقا یہ فاطمہ کو دے دیجئے. دروازے پہ بیٹی آئی کھڑی ہے. بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں. سرکار یہ تحریر دے دے فاطمہ کو اور اس سے کہہ دے رب نے فرمایا ہے فاطمہ یہ تمہارا مہر ہے، اسے لے کے قیامت میں آ جانا. فاطمہ تم اس کو ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو جانا، تم جسے جسے کہتی جاؤ گی تمہارا رب اسے جنت دیتا جائے. بے شک بے